بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم ختم نبوت کے پروگرام کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کی تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ 29 مئی 1974 کو قادیانیوں نے میڈیکل کالج کی ایک بس کے اوپر حملہ کیا 29 مئی کو، جس کے بعد ختم نبوت کی تحریک شروع ہوئی اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا حل یہ نکالا کہ مسلمانان اسلام کو اور قادیانیوں کے نمائندوں کو اسمبلی میں طلب کیا تاکہ آگے دونوں اپنے اپنے دلائل دیں اور پھر ایک بار ان کے بارے میں فیصلہ ہو۔ اگست کا سارا مہینہ اور ستمبر کی 7 تاریخ تک بحث ہوئی اور 7 ستمبر 1974 کو یہ تاریخی فیصلہ ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے علماء اسلام کی گفتگو سنی، مرزا غلام احمد قادیانی کے نمائندوں کے دجل و فریب سنے، دھوکہ بازیاں سنی، اور ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ قادیانی چاہے لاہوری گروپ ہے، چاہے گرداسپور کا گروپ ہے، چاہے خلافت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، چاہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ کے فیضان سے نبی مانتے ہیں یا کوئی بھی اس کی شکل ہے، سارے کے سارے آئین پاکستان کی نظر میں ایک جیسے کافر ہیں، ایک جیسے کافر ہیں۔ یہ فیصلہ اگرچہ اسمبلی میں سنایا جانا بڑا مشکل تھا، لیکن اسمبلی نے یہ روشن دن دیکھا۔ 7 ستمبر 1974 کو یہ فیصلہ سنایا گیا اور دشمنان اسلام نے اس کے بعد بھی اپنی کارروائی نہیں چھوڑی، دشمنان اسلام نے اس کے بعد بھی اپنی کارروائی نہیں چھوڑی۔ اس پورے مہینے کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی، سب کے دلائل ریکارڈ کیے گئے، پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو تحریری طور پر شائع کر کے لوگوں کو قادیانیت کا اصلی چہرہ دکھایا جائے گا۔ لیکن ان کے پریشر کی وجہ سے اس رپورٹ کو لکھا گیا اور یہ 21 جلدوں پر کتاب بنی۔ لیکن کتاب کیونکہ غیر منظم تھی تو اس کو پھر بعد کے لوگوں نے منظم کر کے تو 5، کسی نے 6، کسی نے 7 جلدوں پر ترتیب کے ساتھ فہرستیں تیار کر کے، اگر کسی کی بات کہیں دائیں بائیں بکھری ہوئی تھی تو اس کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا تاکہ پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ اور پھر بے نظیر بھٹو کے دور میں اس تحریری رپورٹ کو جو ہماری اسمبلی کے اندر موجود تھی، اس کے ریکارڈ کو جلانے کی کوشش کی کہ ان کے فریب اور دجل اور ان کے دھوکے لوگوں کی نظر سے غائب ہو جائیں، اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی رہے۔
قادیانی اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی رہے، انہوں نے جلا دیا، لیکن کیونکہ اس کی آڈیو ریکارڈنگ پہلے سے موجود تھی، پھر اس کے ذریعے سے دوبارہ اس کو کتابی شکل میں تحریر کیا گیا، اور سب سے پہلے پاکستان کی اسمبلی کی رپورٹ لندن کی ویب سائٹ سے آن لائن ہوئی، اور لوگوں نے وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، اور پھر وہاں سے اس کی تفصیلات اتار کے لوگوں نے کتابیں شائع کی۔ اور اس وقت پاکستان میں جو قومی اسمبلی کی اسپیکر تھی فمیدہ مرزا، اس نے مسلمانوں کے پریشر کی وجہ سے یہ کہا کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ اس رپورٹ کو ہم پاکستان کی طرف سے بھی آن ایئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لیکن جس طرح قوت اور طاقت کے ساتھ ان کے دجل و فریب کا مقابلہ ہوا اور اجتماعی طور پر ان کو کافر قرار دیا گیا، اس طور پر اس کی رپورٹ کتابی صورت میں جلدی نہ آئی۔ یہ کام 1974 میں ہوا اور رپورٹ 2003 میں باہر آئی، رپورٹ 2003 میں، یعنی 29 سال کے بعد رپورٹ باہر آئی۔ اتنا بڑا گیپ رہا، اور اس میں رپورٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ پہلی دفعہ ان قادیانیوں کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ ورکنگ کر رہے ہیں تو یہ 26,000 تھے۔ 1974 میں ان کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ تھی، 1974 میں 3 لاکھ، اور جب 2003 میں اس کی رپورٹ شائع کی گئی تو صرف پاکستان کے اندر ان کی تعداد 30 لاکھ ہو چکی ہوئی تھی۔ یہ اس رپورٹ کے اندر لکھا، کتنی تعداد ہو چکی تھی؟ 30 لاکھ کے قریب ان کی تعداد تھی۔ اور جب بابا جی سرکار حیات تھے تو ہمارے گلشن راوی کے ایک ساتھی نے صرف جوہر ٹاؤن کے علاقے کی تعداد رپورٹنگ ان کی لا کر دکھائی تو وہ کئی سینکڑوں کے اوپر محیط تھی، اور بڑے منظم طریقے سے ان کا طریقہ واردات بیان کیا گیا اس رپورٹ کے اندر کہ کیسے ایک گھر کو فوکس کرتے ہیں، اس کے ایک بندے کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہیں، پھر اس سے سارے گھر کے حالات معلوم کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ دعوت و تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں، پھر رپورٹ یہاں تک پہنچاتے ہیں کہ اس گھر میں اتنے افراد ہیں، اتنے مرد ہیں، اتنے چھوٹے ہیں، اتنے بڑے ہیں، ہم نے اتنوں کو دعوت دی، دعوت سن کے اتنے ہماری دعوت میں آئے اور اتنے دعوت میں نہیں آئے۔ تو ہم ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو سامنے رکھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنی تیزی سے تبلیغ کر رہے ہیں اور ہم کتنے آرام سے مزے کے ساتھ بیٹھے۔ اندازہ لگائیں اس کا صرف یہ کہ جنہوں نے واعظ کرنا ہے وہ علماء سارے آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے واعظ کرنا ہے وہ علماء سارے آئے ہیں، تو جنہوں نے سننا ہے وہ نہیں آئے ہوئے۔ اس کا مطلب ہے قومیں ترقی تبھی کرتی ہیں جب مشن سے محبت ہوتی ہے۔ اسلام پھیلا ہی اس لیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے محبت کرنا سکھایا ہوا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پیار کرتے تھے، حضرت عمار بن یاسر اسلام سے پیار کرتے تھے اور اس کی تبلیغ کرتے تھے جس سے نئے نئے لوگ تیار ہوتے تھے۔ ایسے تو نہیں کہ جب کوئی صفا کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی ندا کو بلند کیا کہ اپنے اہل خانہ کو پیغام اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا درس دیا، تو چند بندے سننے والے تھے، اور جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے گئے تو 1.25 لاکھ سے زیادہ بندہ مسلمان ہو چکا ہوا تھا۔ محنت تھی، کاوش تھی، اور ادھر جو دشمنان اسلام ہے وہ مسلسل کوشش کر۔ ابھی مولانا مفتی عبدالرسول صاحب بتا رہے تھے کہ شروع سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی مدعیان ختم نبوت جو ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، وہ ساتھ ساتھ اپنی کارروائی شروع کیے ہوئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم اسلام کے مد مقابل کھڑے۔ ادھر ایک سامنے ایک جگہ ہے، وہاں کچھ لوگوں نے شرارتاً مسجد بنا دی، تو بابا جی سرکار گھر سے جلدی سے نکل، میں نے عرض کی، میں نے کہا آپ آہستہ آہستہ چلیں، مسجد ہی جانا ہے اور کہاں جانا؟ تو فرمایا پتر جو دشمن سامنے کھلوتا ہوئے پھر جلدی گلے کم کامیاب ہوندے، پھر جلدی کرن والے کامیاب ہوندے، آہستہ آہستہ جائیں گے تو پیچھے رہ جائیں۔
ویسے تو ہم پیچھے ہی رہ گئے ہوئے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہوئے، کیوں ہم نے کام میں سستی کر دی۔ جنہوں نے ختم نبوت کا بہت بڑا معرکہ سر انجام دیا، انہوں نے بڑی محنت اور کاوش سے دن رات محنت کر کے قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا، محنت ہو گئی، اس کے بعد اس کام کے اوپر دوبارہ کام کوئی نہیں شروع ہوا۔ یہ سمجھا گیا کہ جناب بس کام ہو گیا، ہماری فتح ہو گئی، اب دوبارہ دشمن حملہ نہیں کرے گا، جبکہ دشمن ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھے، اس نے اسی وقت کام شروع رکھا۔ کتنی بڑی ان کی کامیابی ہے! کیا یہ ان کی کامیابی کم بڑی ہے کہ 1974 میں ان کے خلاف فیصلہ ہوا اور 2003 میں رپورٹ باہر آئی؟ 29 سال اتنا پریشر رہا کہ کسی کے اندر یہ جرت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ رپورٹ شائع کر دے۔ اتنی انہوں نے اپنی جو معاملات ہیں اس کو کور اپ کر کے رکھا۔ تو اس دن کی یاد کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے تاکہ اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو بتایا جائے کہ ختم نبوت کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے اور مشکات شریف میں 3685 نمبر حدیث ہے، اور بھی کافی ساری کتابوں میں ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا قوم بنی اسرائیل میں جب کوئی نبی وصال کر جاتا تو اللہ تعالیٰ اس نبی کے بعد ایک اور نبی بھیج دیتا، اس نبی کے بعد ایک اور نبی بھیج دیتا۔ وہ نبی علیہ السلام پہلے نبی کی قیادت کرتے، ان کے پیغام کو آگے پہنچاتے، ان کا مشن لوگوں تک پہنچاتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بعد میں آنے والے پہلے نبی کے جانشین ہوتے۔ تو اپنا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، تو جو صحابہ کرام ہیں فرمایا یہ خلفائے راشدین میرے جانشین ہوں گے۔ تو بتایا واضح طور پر کہ پہلے دور میں نبیوں کے بعد نبی آتے تھے اور وہ پہلے والے نبی کے جانشین ہوتے تھے بعد والے۔ تو فرمایا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا، لیکن وہ جو علمی وراثت ہے وہ تقسیم ہوتی رہنی ہے، وہ تقسیم ہوتی رہنی۔ کس طرح؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا، ان کو وہ نعمت عطا فرمائی، ان کے کندھوں پہ وہ بوجھ ڈالا، تو انہوں نے آگے اس امانت کو آگے سے آگے منتقل فرمایا۔ ایک اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، یہ کئی بار ہم نے سنی ہے اور بڑی ہی خوبصورت روایت ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ایک محل تعمیر فرمایا، انبیاء آتے گئے، محل تعمیر ہوتا رہا، سارا محل تعمیر ہو گیا اور ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی۔ تو فرمایا جب لوگ گزرتے اس کو دیکھتے تو کہتے یہاں اینٹ لگی ہوتی تو کتنا خوبصورت یہ نظر آتا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں بھیج کر نبوت کے محل کی تکمیل فرما دی، نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ اور پھر فرمایا انا لبنۃ و انا خاتم النبیین، فرمایا میں نبوت کے محل کی آخری اینٹ بھی ہوں اور میں خاتم النبیین بھی ہوں۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام ترمذی نے، حوالہ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ہاں امام مسلم نے اس کو مسلم شریف میں بیان فرمایا۔ ایک حدیث اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کو صاحب مشکات نے مشکات شریف میں لکھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کے مقابلے میں مجھے 6 ایسی چیزیں عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہیں عطا فرمائی۔ یہاں جو فضیلت بیان کی گئی وہ اس چیز میں بیان کی گئی کہ یہ جو نعمتیں عنایات رب کائنات جل جلالہ کی طرف سے ہیں وہ صرف خاص مجھ پہ ہیں، میرے علاوہ کسی اور کے اوپر نہیں ہیں۔ ان میں سے پہلی بات ارشاد فرمائی اوتیت جوامع الکلم،
اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلامی کا خوبصورت معجزہ عطا فرمایا۔ جامع کلامی سے کیا مراد ہے؟ کہ بات میں لفظ تھوڑے ہوتے تھے اور معنی اتنا وسیع ہوتا تھا کہ ساری کائنات اس کے اندر سمٹ جایا کرتی تھی۔ اس میں محدثین نے پھر بڑی محنت کی اور انہوں نے جوامع الکلم احادیث اکٹھی کر کے لکھی، اور اگر ایک ہی کتاب کے اندر جوامع الکلم کی احادیث کسی سیرت کی کتاب میں دیکھنی ہے تو اس میں بہترین کتاب مدارج النبوت ہے، جس میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جوامع الکلم کی بہت ساری احادیث جو ایک ایک دو دو جملوں کے اوپر محیط ہیں، انہوں نے اس کو مدارج النبوت میں اکٹھا فرما دی کہ ساتھ پڑھتے جاؤ اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خوبصورت یہ کمال عطا فرمایا کہ لفظ تھوڑے ہوتے تھے اور اس کے اندر خزانہ ساری کائنات سے بڑا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک بندے نے جوامع الکلم کی یہ بات سنائی، اور امیر المجاہدین سبق پڑھا رہے تھے نور الانوار کا، تو اس نے کہا میں بات سناتا ہوں، لاکھ روپے کی بات، خطیب تھا نا، تو خطابت میں اس نے یہ جملہ بولا کہ نہیں لاکھ روپے کی گل سنانا تھا، میں تانوں لاکھ روپے کی گل سنوں۔ جب اس نے جوامع الکلم کا یہ جو موضوع سنا رہا تھا سنا دیا، ایک تھپا لگایا اس کو، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناتے ہوئے کبھی یہ نہیں بات کہتے کہ میں لاکھ روپے کی گل سنا، تو حضور دی گل دی قیمت لاکھ روپے پائی۔ فرمایا تو اگر یہ کہتا نا کہ اتنی قیمتی بات ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں زمانہ بھی سارا آ جائے، ساری کائنات بھی آ جائے تو وہ بھی تھوڑی ہے، تو پھر بات بنتی تھی۔ تو لاکھ روپے قیمت ڈالی حضور کی بات، یہ عشق و محبت کی بات ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں کہنا آئندہ کہ میں تو لاکھ روپے کی گل سنا، لاکھ کیا حیثیت، لاکھ کی کیا حیثیت۔ تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیتو بجوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلامی عطا فرمائی، وہ نصرت بالرعب، اور رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی۔ کیسا رعب؟ اس کی وضاحت مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے چلے اور وہ ابھی 1 مہینے کی مسافت پہ ہو، یعنی 1 مہینے کی مسافت سے مراد آج کی کیلکولیشن کے مطابق 900 کلومیٹر دور ہو، 900 کلومیٹر دور ہو، تو فرمایا کہ ابھی وہ اتنی دور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کے دل میں میرا رعب پیدا فرما دیتا، رعب کے ساتھ میری مدد۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وہ احلت لی الغنائم، اللہ تعالیٰ نے غنیمتوں کو ہمارے لیے حلال کر دی۔ کیسے حلال کر دیا؟ کہ پہلی اقوام جہاد کرتی، دشمن کا مقابلہ کرتی، اور جو ساز و سامان اکٹھا ہوتا، جس نبی علیہ السلام کی قیادت میں یہ سارا کچھ ہوتا، ان کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا۔ نبی علیہ السلام دعا فرماتے، آسمان سے آگ آتی، اس کو جلا دیتی، کہا جاتا غنیمتیں قبول ہو گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو یہ غنیمت حلال کر دی گئی، اور لوگوں سے اکٹھا کیا ہوا پیسہ جو جہاد کی صورت میں ملتا تھا اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں ان کو تقسیم فرما دی۔ اور حنین کے غزوہ کے بعد اتنی فراوانی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو 200 اونٹ بھی عطا فرمائے تھے، اتنی فراوانی اسلام میں ہو گئی تھی۔ لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس میں تھوڑی سی چینجنگ کر دی کہ جب آپ نے خلافت کی بھاگ دوڑ سنبھالی، پھر غزوات ہوئے، پھر جہاد ہوا، تو دیکھا کہ پہلے سے شروع سے یہ نظام چلا آ رہا ہے، جو جہاد میں شریک ہوتے ہیں، فتح یاب ہوتے ہیں، تو ان کو جو کچھ ملتا ہے وہ آپس میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ نے قانون سازی کی کہ آئندہ کے بعد جس بھی جہاد سے جو ملے گا وہ سارا بیت المال میں آئے گا۔ اگر ہم فوری یہیں پہ لوگوں کو تقسیم کر دیں گے تو جو نسلیں بعد میں آئیں گے ان کو کیا ملے گا؟ تو یہ آپ کی بڑی دور اندیشی تھی کہ بیت المال سٹرونگ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے پیسہ موجود ہو سرکاری سطح کے اوپر، اور جو بعد والے لوگ اسلام میں داخل ہوں یا دنیا میں آئے تو حکومت کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ ان کی پرورش کر سکے، ان کے نان و نفقے کا اہتمام کیا جا سکے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے یہ قانون تبدیل کر دیا کہ جو جہاد میں جائے گا سارا مال اس کا، فرمایا نہیں، سارا بیت المال میں جمع ہوا کرے۔
تو یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اس سے پہلے مال غنیمت کا استعمال کسی کے لیے جائز نہیں تھا۔ پھر فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، مسجدًا وطہورا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے قدموں کے خیرات اس زمین کو پاک بھی کر دیا ہے اور سجدہ گاہ بھی بنا دی۔ کیا بنا دیے؟ سجدہ گاہ بنا دی۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وصف عطا فرمائی، شان عطا فرمائی کہ ہر نبی علیہ السلام جو مجھ سے پہلے دنیا میں تشریف لائے ان کو کسی علاقے کے لیے، کسی بستی کے لیے، کسی قوم کے لیے، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بسا اوقات ایک بستی میں ایک وقت میں 7 نبی بھی بھیجے کہ ان کی نبوت کا دائرہ کار وہیں تک تھا۔ تو فرمایا جب میری باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اس کے لیے بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرمایا کرتے تھے، یہ جملہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین والوں کے لیے بھی نبی، آسمان والوں کے لیے بھی، عرش والوں کے لیے بھی، کرسی والوں کے لیے بھی، لوح کی بھی، قلم کے بھی، اور آخر میں یہ فرماتے تھے کہ جہاں جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک رسول اللہ کی رسالت ہے۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی بن گیا، اور آخر میں فرمایا وہ ختم بہ النبیون، اور فرمایا مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2272، مستدرک میں بھی موجود ہے اور کنز العمال میں بھی یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، فرمایا رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی، رسالت اور نبوت منقطع۔ یہ اصل میں قادیانی کا رد یہ ہے، اصل میں قادیانی کا، اس نے اپنے آپ کو جو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نمائندہ ظاہر کیا نا، اس حدیث سے اس کا رد ہو گیا کہ فرمایا نہ میرے بعد کوئی ایسا شخص آئے گا جس کو نئی شریعت دی جائے گی، اور نہ میرے بعد کوئی ایسا شخص آئے گا جو میری شریعت کی تبلیغ کرنے والا ہو۔ بطور نبی پہلی اقوام میں کتابیں چند انبیاء کو ملی، صحائف چند کو ملے، اور باقی جو نبی آئے ان کو جن کو شریعتیں دیں، ان کو کتابیں دیں، ان کو رسالت عطا فرمائی، اور باقیوں کو ان کی رسالت کا مبلغ اور داعی اور نبوت کا تاج عطا فرما کے بھیجا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتوں کی نفی کر دی، فرمایا میرے بعد رسالت بھی ختم ہو گئی، میرے بعد نبوت بھی ختم ہو گئی، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی اور نہ کوئی میری شریعت پر نبی بن کے آئے گا۔ تو فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ، رسالت اور نبوت قد انقطعت، دونوں ختم ہو گئی، فلا رسول بعدی ولا نبی، فرمایا نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ پھر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اب ارشاد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوصاف بیان فرمائے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں 3532 نمبر پر نقل فرمایا، فرمایا انا محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں خود ارشاد فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ ہمارے ویسے علماء نے اس کی وضاحت کر کے بڑا تفصیلی بیان دیا اس کے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام سمجھ کے کبھی بھی اس کو پکارنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو جب بھی کسی کو یہ ضرورت پڑے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب پکارے تو وہ اس کو آپ کا صفاتی نام سمجھ کے پکارو۔ کون سا نام سمجھ کے پکارے؟ صفاتی نام سمجھ کے۔ فرمایا انا محمد و انا احمد، آسمانوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہی ہے۔ و انا الماہی، پھر ماہی کا معنی بھی خود ہی بیان کیا، الذی یمحو بہ الکفر، فرمایا ماہی اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دیتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے کفر کی
تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ وہ جو بت کعبے میں 360 پڑے ہوئے تھے ان کو بھی ختم فرما دیا، اور اتنا توحید کا درس دیا، اتنی توحید پھیلائی کہ جب آپ مکہ المکرمہ سے واپسی تشریف لائے مدینہ المنورہ کی طرف، تو احد کے شہداء کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے علل اعلان یہ جملہ ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی خوف، شرک و کفر والی بات ختم ہو گئی۔ ہاں یہ ہے کہ پیسے کی محبت میں پڑ جائے، دنیا داری میں پڑ جائے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرا نام حاشر رکھا ہے، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، حاشر اس کو کہتے ہیں جس کے قدموں میں اللہ سارے جہاں کو اکٹھا فرمائے گا، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، کہ وہ ایک مقام ہوگا، مقام محمود، جہاں حضور جلوہ فروز ہوں گے اور ساری کائنات حضور کے قدموں میں کھڑی ہوگی۔ اللہ، کیا اگر آنکھیں بند کر کے انسان اس منظر کا خیال کرے تو پتہ چلتا ہے اللہ نے کتنی عظمتوں کے تاج عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اب تھوڑے سے نا وجد میں تھے تو میں نے کہا چلو تھوڑا نعرہ لگوا دیتے، باہر سے کوئی نہیں تھا آیا، تو فرمایا انا الحاشر، فرمایا میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی عقب، فرمایا حاشر وہ ہوتا ہے جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا فرمائے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، پھر فرمایا میرا نام عاقب ہے، الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، فرمایا عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہی دلوں کو خوف میں مبتلا کر دینے والی بات تاکہ لوگ بچاؤ کریں، فرمایا سنو لوگو، حضرت ابو امامہ بالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا سنو لوگو، آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ دجال کسی نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں آیا، فرمایا اب ہم ہیں اور اس نے آنا ہے، کیونکہ ہمارے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کسی امت نے آنا ہے، اس لیے اس نے ہمارے میں آنا ہے۔ تو آپ نے اس کے فتنے سے ڈرایا، وہ کیا کرے گا؟ فرمایا وہ شعبدے باز ہوگا، دکھ دینے والا ہوگا، آنکھیں ایسے گھما دے گا کہ عقل دنگ رہ جائے گی، عقل دنگ رہ جائے، سمجھ ہی نہیں آئے گی لوگوں کو ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، اور ٹیکنالوجی اس کے ساتھ ہوگی، ہر طرح کی سپورٹیو شے اس کے ساتھ ہوگی، اور اس کو جنتر منتر بھی آتا ہوگا، یہ سارا کچھ اس کے پاس ہوگا۔ اس وقت میں جو بندہ ایمان کے اوپر رہے گا اصل میں اس کا امتحان ہوگا، اصل میں اس کا امتحان ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن کسی جگہ سے نکلا، آپ کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے امی نبی بنا کے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے مجھے امی نبی بنا کے بھیجا، یعنی میں کسی سے بندے سے نہیں پڑھا ہوا، میں کسی بندے سے نہیں پڑھا ہوا، ان پڑھ نہیں اس کا معنی، فرمایا میں کسی بندے سے نہیں پڑھا ہوا، مجھے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے خود پڑھایا ہوا۔ تو فرمایا سنو، 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص سنو، یہ یاد رکھنا لا نبی یا بعدی، فرمایا ہمارے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں حضرت سیدنا ابو عامر طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور مسند احمد اور مجموع الزوائد کی یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرما دیا، میرے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرما دیا، اب میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اب میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے۔ اس کا معنی ہمارے علماء کافی ساری میں نے باتیں سنائی تو میں اس معنی کی وضاحت کر دیتا ہوں۔
تاکہ کسی کو سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا جو پیدا ہونے کے بعد پھر بڑا ہو، پھر جوان ہو، پھر پلے، پھر کردار دکھائے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا ایسا کوئی شخص پیدا نہیں ہوگا۔ ہمارے استاد گرامی، میں نے کل جمعے میں بھی یہ بات کی، آج پھر میں دہراتا ہوں تاکہ بات کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ ایک بندہ ہندوستان کا، اس نے یہ ایک کتاب لکھی، اس میں اس نے کہا علماء کی یہ بات ہے، اس میں کہا یہ بات علماء کی ہے، لوگوں کی نہیں۔ علماء جانتی ہیں اس چیز کو کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مفتی اسلام فقیہ العصر حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالعلیم سیالوی صاحب زید شرفو فرمانے لگے کہ میں نے احمد سعید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ حضور والا، اس نے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہی، اس نے تو کہا اگر کوئی آ جائے، اس نے یہ تھوڑی کہا کہ آئے گا، اس نے تو کہا اگر آ جائے، تو پھر اتنی سی بات کے اوپر اس کے اوپر فتوی کفر کیوں لگا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ ان کا انداز، کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تھا کہ جب آپ بات کریں تو کہتے ارے 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 علامہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اتنی سی بات نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ فرمایا اس نے کتنا بڑا ظلم کیا کہ لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک پیدا کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کسی نے نہیں آنا، تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اگر آ جائے تو؟ فرمایا یہی تو شک ہے جس کی وجہ سے اس کو علماء نے کہا تو اسلام سے نکل کے کفر پہ چلا گیا۔ سب سے مضبوط ترین فتویٰ اس کے اوپر امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جو دعوی نبوت کرے اس کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، اس کے تو کفر میں شک ہی کوئی نہیں ہے۔ جو دلیل مانگے تو فرمایا وہ بھی کافر ہے کہ دلیل مانگنے والا اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک کر رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آنا، تو کہنے لگے آؤ جی دلیل دو، اس کا مطلب ہے اس کو چسکا ہے، یہ بات چھیڑنا چاہتا ہے تاکہ کوئی لذت آئے، کوئی پتہ چلے۔ اس معاملے میں بالکل بھی کوئی روح رعایت اسلام نے نہیں دی ہوئی کہ کوئی بندہ اس میدان کے اندر داخل ہو سکے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ یہ حدیث اس موقع کی ہے جب آپ کو تبوک کی طرف جاتے ہوئے پیچھے چھوڑ دیا آپ نے، اور یہ جو آپ نے اپنا نمائندہ بنایا نا، یہ معاملات میں بنایا، نماز کے لیے نہیں نمائندہ بنایا۔ نماز حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم پڑھاتے تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم پڑھاتے، آپ کو صرف امت کے معاملات کے لیے نمائندہ بنایا۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ نہیں جا رہے؟ کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو کسی نے ایسے کہہ دیا، کہا عورتوں کے پاس چھوڑ دی۔ تو آپ نے اس بات کو بڑا محسوس کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ نے فرمایا علی سنیں انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، آپ کا اور میرا تعلق ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا تعلق ہے۔ ابھی صرف بات اتنی کر کے آگے وضاحت کر دی، اتنی سی بات پہ لوگوں نے 3 خلیفہ پیچھے کر کے ان کو آگے کر دیا۔ اگر اگلا جملہ نہ ہوتا تو لوگوں نے ان کو نبوت کے درجے پہ بٹھا دینا تھا۔ ابھی کہاں نہیں، ابھی پوری نص موجود ہے کہ فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ تو پھر بھی بعضوں نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ نہیں، انبیاء سے بھی افضل ہے۔ تو جس نے غیر نبی کو نبی سے افضل قرار دیا، ہمارے عقائد کی کتابوں میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو گیا جس نے غیر نبی کو نبی سے افضل قرار دیا۔ ابھی ادھر ناصر باغ میں کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام ہوا، اس میں ایک بندے نے بڑا محتاط یہ جملہ کہا، کہتا ہے میں بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں کہ کوئی نیا فرقہ نہ پیدا ہو جائے۔ اب احتیاط سے کتنی بڑی بات اس نے کی، کہنے لگا بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں۔ کیا بات کی؟ کہنے لگا میری رائے میں، میرے نظریے کے مطابق کائنات میں حضور کے بعد سب سے بلند درجہ حضرت فاطمہ کا ہے، لو سارا یہ عقیدہ ختم کر۔ یہ اس نے کہا میں احتیاط سے کر رہا ہوں۔ ابھی وہ احتیاط نہ کرتا تو پتہ نہیں کیا کہتا وہ،
ابھی اس نے بڑی احتیاط کا دامن پکڑا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو میں حدیث سنانے لگا ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ جلیل القدر صحابہ ہیں جن کے اندر یہ گیٹس پائے جاتے تھے، یہ صلاحیت پائی جاتی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو ان کو بناتا۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ حضرت سیدنا عمر بن تو نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے ہونا ہوتا تو یہ ہوتے پہلے۔ اور صاحب مشکات نے جو اس سے آگے حدیث بیان کی اس میں تو سارے دروازے بند کر دی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات شریف کی تلاوت فرما رہے تھے تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ آئے، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر تھا، تو فرمایا عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھیے۔ تورات بند کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ جملے عرض کیے، آمنت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، کہ میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ جب یہ بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ تو تورات ہے، یہ تو تورات ہے، اگر خود موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو ان کو میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک روایت میں فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی تشریف لے آئیں اور تم مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے چلے جاؤ گے تو سارے گمراہ ہو جاؤ۔ حالانکہ وہ جھوٹے نبی تو نہیں تھے، وہ تو نبی برحق تھے، سچے نبی تھے، اولو العزم رسولوں میں سے تھے، صاحب کتاب تھے، صاحب شرع تھے۔ اس کے باوجود فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام میرے ہوتے ہوئے آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کے ان کی طرف چلے جاؤ گے تو سارے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی ہوا کہ جب حضور آ گئے تو اب نہ کسی نبی کی ضرورت ہے نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، حضور کافی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی، اب کسی کتاب اور کسی شریعت کی ضرورت باقی نہیں رہے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں پہلے حدیث اس کا ایک حصہ سنایا، دوبارہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے وہ میں عرض کر دوں۔ تو جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ میرا آپ سے تعلق یہی ہے کہ جیسے ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام سے، اور فرمایا کہ موسیٰ کے بعد ہارون نبی ہے، موسیٰ کے بعد ہارون نبی ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی۔ اب اس کو لوگوں نے یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کا دور ہے۔ حالانکہ علماء نے اس کی بڑی وضاحت صاف ستھری مسئلے کو کھول کے بیان کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جتنے دن طور پر گئے، وہ کتنے دن تھے؟ 40 دن تھے، تقریباً 40 دن تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے، اور اتنی دنوں کی نیابت حضرت ہارون علیہ السلام نے کی۔ وگرنہ اگر حقائق میں دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے 40 سال بعد ہوئی تھی۔ 40 سال عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام سے، تو پھر یہ کہنا یہ درست نہیں ہوگا کہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون نبی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو نیابت دی گئی وہ آپ کے زمانے کے بعد نہیں تھی، بلکہ صرف اتنے دنوں کی نیابت دی گئی جتنے دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا ہوا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مدینہ چھوڑا اور فرمایا کہ آپ کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے، وہی تعلق ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کا ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ جتنے دن کے لیے وہ گئے تو حضرت ہارون نائب بنے، میں جتنے دن کے لیے تبوک کے لیے نکلا ہوا ہوں، جب تک واپس نہیں آتا تب تک آپ پیچھے میرے نائب بن کر رہیں گے۔ یہ اس کی علماء کرام نے وضاحت کر کے اس کو خوب اچھی طرح بیان کیا۔ پھر جھوٹوں کا بھی ذکر کر دیا۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے اور فریبی ہوں گے۔ جھوٹے اور یعنی جھوٹے سے مراد ہے دجال کذاب، اور فریبی سے مراد ہے دجال۔ دجال فریب کو کہتے ہیں، تو بہت بڑا فریبی ہوگا، ایسے ایسے شبد دکھائے گا، یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ زمین کو حکم دے گا تو کھیتی باہر آ جائے گی،
آسمان کو حکم دے گا تو بادل برسنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو ابھی میں نے رپورٹ پڑھی ہے ایک کہ یورپ میں کئی جگہ ایسی ہیں انہوں نے وہاں مشینری بنائی ہوئی ہے، تو وہاں سے آرٹیفیشل بادل تیار کرتے ہیں اور پھر ان کو جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں وہ برسا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی کوئی آرٹیفیشل ہی لگتے ہیں کہ جو بادل اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہیں وہ تو اللہ کے حکم سے برستے ہیں، اور جو یہ یہود و نصارہ نے تیار کیے ہوں گے آرٹیفیشل، یہ دجال کے ساتھ چلیں گے اور جہاں دجال حکم دے گا تو یہ برسنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ اس کے آپس میں کوئی تطبیق نظر آتی ہے کہ کیونکہ یہود و نصارہ کی ساری مشینری اس کے ساتھ ہوگی، تو فرمایا کہ 30 بندے ایسے ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے اور فریبی ہوں گے، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، فرمایا ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ فرمایا کذابون دجالون، وہ جھوٹے بھی ہوں گے فریبی بھی ہوں گے، یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے یہ حدیث مبارک بیان۔ اور پھر نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی درستگی اور اصلاح کے لیے یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ پھر ایک روایت میں اس طرح فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کوئی نہیں آئے گا۔ ایک روایت میں اس طرح فرمایا اشارہ کر کے میں اور قیامت ایسے جڑے ہوئے، میں اور قیامت ایسے، اب میرے بعد اس کو جو ہمارے اطباء ہیں انہوں نے کہا ان دونوں کو ساتھ ملا کر بیان کرنے کا مقصد تھا کہ اگر کوئی اضافی شے ہاتھ میں آ جائے تو یہاں ادھر آتی ہے یہاں ادھر آتی ہے، اس کے اور اس کے درمیان میں کوئی اضافی انگلی نہیں ہوتی، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں میرے اور قیامت کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے، اب میرے پاس صرف قیامت ہی آنی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے کچھ چند حدیثیں ہیں جو 8-10 میں نے آپ کی خدمت میں سنائی۔ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے جو ختم نبوت پہ کتاب لکھی ہوئی ہے جو انشاءاللہ آ جائے گی جلدی، اس میں آپ نے 70 سے زائد حدیثیں صرف ختم نبوت کے اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں پوری ہسٹری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک کس کس بندے نے دعوی نبوت کیا، اور ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق بخشی، اور کتنے ایسے ہیں جو قتل کر دیے گئے، کتنے ایسے ہیں جو مر گئے ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور کتنے ایسے ہیں جن کو نصیب اور مقدر میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ کوئی شے نہ ملی۔ اس کی پوری ہسٹری ہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ یمامہ کا پورا اس میں ذکر موجود ہے کہ کس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم نبوت کی حفاظت کی۔ یہ سارا مٹیریل اس کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ جب وہ آئے گی آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑا روحانی اور جسمانی سکون ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اپنے بندوں سے کام لیا ہوا ہے کہ صدیاں بیت گئیں، ختم نبوت کی حفاظت لوگ کرتے چلے آئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دور میں ہم، ہمارے سارے علماء اور ہمارے بعد قیامت تک آنے والی ہماری ساری نسلیں انشاءاللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں اپنے سر در تن دھن من کے ساتھ ہمیشہ ہر وقت تیار رہیں گے، جہاں ضرورت پڑے گی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تا صبح قیامت ہم سب کو ختم نبوت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت